بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں۔ آج کے عنوانات 4 ہیں۔ پہلا عنوان ہے مسلم لیگ نواز کے لیڈرز کی گرفتاری، مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو احتساب عدالت کی پیشی کے موقع پر، اور دوسرا عنوان ہے وزیر اعظم، مبینہ طور پر وزیر اعظم کا دورہ امریکہ، اور تیسرا عنوان ہے کہ خلیج میں جو تناؤ ہے، پرشین گلف میں، خلیج فارس میں جو تناؤ ہے اس کے متعلق بات ہوگی، اور چوتھا عنوان ایک غزل ہے آپ کی خدمت میں، وہ پیش کریں گے حسب روایت۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ مریم نواز نے جب ویڈیو ارشد ملک صاحب جو سابق جج ہیں احتساب کورٹ کے، ان کے متعلق ویڈیو ریلیز کی تو امیڈیٹلی اس کے بعد نیاب حرکت میں آیا، اور جلدی میں کچھ اور تو سوجا نہیں، تو انہوں نے ایک درخواست دے ماری نیاب کورٹ میں، اپنا احتساب عدالت میں، جو محمد بشیر صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں، یعنی احتساب عدالت نمبر 1، کہ آپ کو بھول گیا تھا، آپ نے ایک سزا دینی تھی، وہ نہیں دی۔ تو بہرحال انہوں نے نوٹس ایشو کیا، مریم صاحبہ پیش ہوئیں اپنے وکیل کے ساتھ، نیب کی طرف سے ان کے پروسیکیوٹر جنرل بھی آئے، اور معاملہ کچھ بنا نہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اے لائی ہیز نو لیگز ٹو اسٹینڈ اپان، کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن کم از کم آرٹیفیشلی تو لگائے جا سکتے ہیں نہ بھی ہم پلاسٹک کی لگا لیں، لیکن یہ صورتحال اتنی مضحکہ خیز تھی کہ پلاسٹک کی بھی نہیں لگ سکتے تھے، یعنی اتنی ملٹیپل کاؤنٹس پر وہ ایک ریڈیکولس تھی، کیونکہ میں بغیر سوچے سمجھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو نیب کا ایک عمومی پروسیس ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری اور ایگزیکٹو بورڈ تک کمپلینٹ کو پہنچنے پر ٹائم لگتا ہے، اس کی سکروٹنی وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کے تکلفات میں یہ نہیں پڑے تھے، وہ فوراً انہیں سبق سکھانا شاید مقصود تھا، یا عوام کی توجہ تھوڑی ڈائیورٹ کروانی تھی، تو انہوں نے پیش کر دی، لیکن وہ بالکل ہی یعنی گاربیج معاملہ تھا، تو بہرحال وہ نپٹ گیا، اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ایک تو وہ ٹائم بار تھا، 30 days کے اندر انہیں چاہیے تھا کہ وہ کچھ بھی کہنا چاہتے تو آ کر کہتے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیکسٹ ہائر کورٹ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی کیس کو یعنی وہ اپیل اس کی جو ہے وہ پینڈنگ ہے، تو اس صورت میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جب وہ اپیل ڈیسائیڈ ہو جائے تو پھر ایٹ دیر آؤن، اگر جج صاحب چاہیں تو پھر کوئی بھول چوک اگر سزا میں کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ پوری کر لیں۔ بہرحال ابھی معاملہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں کی گرفتاریاں پورے زور شور سے جاری ہیں، اور بالکل اسی طرح ہاف بیکڈ بلکہ نو بیکڈ کیسز میں، جیسے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل جو سابق وزیر خزانہ ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ان پر کوئی کرپشن کا بھی چارج نہیں لگایا گیا، یعنی گرفتاری پہلے ہوتی ہے، پھر انویزج ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، ابھی سوچ بچار جاری ہے کہ کیا الزام لگائیں، یعنی مثلا ایک جو بہت بڑا اپنی سوچ سے مبینہ طور پر الزام تھا، شاید خاقان عباسی جب پیٹرولیم کے وزیر تھے، تو کہ ایل پی جی کا جو ٹرمینل موجود ہے، تو ایل این جی کے لیے اینگرو کا ٹرمینل یا ان کی فیسلٹیز کو کیوں یوز کیا گیا، اس طرح فنڈز جو ہیں وہ ضائع کیے گئے، تو شاید وہ نیب کے افسران جو تھے کرندے ملنگ ٹائپ آدمی تھے، انہوں نے نہیں ہوم ورک نہیں کیا تھا، یا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایل این جی اور ایل پی جی میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے یا نہیں، تو خاقان عباسی صاحب نے یہ جواب دیا کہ حضور ایل پی جی اور ایل این جی دونوں
بہت مختلف قسم کی کیمیکلز ہیں اور دونوں کے سٹوریج کے مختلف طریقے اور فیسلٹیز ہیں، مختلف کنڈیشنز میں وہ سٹور ہوتی ہیں، اور پھر ان کو یوٹیلائزیبل کنڈیشن میں واپس لانے کے لیے مختلف صورتیں ہیں. لہذا جو ایل پی جی کا ٹرمینل ہے وہ ایل این جی کے لیے اس طرح قابل استعمال نہیں تھا. تو بہرحال انہیں شاید شرمندگی تو نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ اس قسم کا عموماً ان کے ڈی این اے میں یہ بات نہیں ہوتی جو یہ روبوٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ موسیقی خیز صورتحال ہے کہ گرفتاری کی ہوئی ہے لیکن الزام نہیں ہے. الزام اب سوچ رہے ہیں کہ کیا لگائیں دونوں پر. چلو جھوٹا ہی یار الزام لگا دیں، کیا ہے، کیا ہوگا. تو بہرحال یہ تیاری ہے ایک ملٹیپل مقاصد کے لیے. ایک تو جنرل خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کرنا تاکہ وہ جو کوئی کمزور دل کے دل فروش ہیں یا ضمیر فروش ہیں ان کو کچھ کیا جا سکے، کیونکہ سینٹ کا اور یعنی دوسرا یہ ہے کہ سینٹ کا جو نو کانفیڈنس موشن اور اس کے بعد پھر سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب وغیرہ، اس میں لوگوں کو مینیپولیٹ اور خوفزدہ کیا جا سکے. اور کیونکہ ٹاپ براس بہائنڈ دی بار رکھ لیں تو ظاہر ہے ان کو ڈفرینٹ پیغام جائے گا، اور ان کے ساتھ روابط اور وہ جو الیکشن ایئرنگ کا سلسلہ یا معاملہ ہوتا ہے ربط و تعلق کا، کوارڈینیشن کا، وہ نہیں ہو سکے گا افیکٹولی. اور اس سے نیکسٹ مقاصد یہ ہیں کہ بعض لوگوں کو پھر ظاہر تھریٹ کر کے آپ ڈسوسیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس قسم کا سلسلہ ہے. تو دیکھیے یہ اپنا دست قاتل کہاں تک جاتا ہے. تو گمان نہیں ہے کہ یہ لوگ جن کو پکڑا گیا ہے نا، پکڑا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ سیلیبل کمیونٹی نہیں ہے، یعنی قابل فروخت بھی نہیں ہے اور دھمکیوں میں بھی نہیں آتے. تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے. اب آتے ہیں جی وزیر اعظم صاحب کا دورہ امریکہ. عمومی طور پر پاکستان جیسے ممالک کے حکمران جو ہیں وہ نفسیاتی طور پر تب اپنے آپ کو یعنی حقیقی معنوں میں سمجھتے ہیں کہ ہاں میں بھی ہوں، جب تک اس قسم کے جو امریکہ خاص طور پر ہے اس کے پریزیڈنٹس وغیرہ کے ساتھ زانو تلمس طے نہ کر لیا جائے، جب تک کہ وہاں پر آ کر وائٹ ہاؤس وغیرہ میں ان کے چرن چھو نہ لیے جائیں، تو انہیں عموماً یہ یقین نہیں آتا کہ ہم بھی کسی ملک میں کے لیڈر ہیں یا ہماری بھی کوئی اہمیت. تو ایک تو یہ نفسیاتی معاملہ ہے. دوسرا حقیقت یہ ہے کہ یہ وزٹ پرائم منسٹر کا نہیں ہے، وزٹ یہ ہے آرمی چیف کا، باجوہ صاحب کا، لیکن وہ ساتھ وزیر اعظم کو لے گئے. ویسے عام طور پر میڈیا میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب کا دورہ اور ساتھ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں گے. حقیقت اس کے الٹ ہے کہ آرمی چیف کا دورہ ہے، ساتھ اس کے وزیر اعظم صاحب بھی ہوں گے اور آئی ایس آئی کو بھی ظاہر ہے انہیں ضرورت ہوگی. تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے. کبھی وائٹ ہاؤس میں پرائم منسٹر کے ساتھ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ ہو کر نہیں آئے، یعنی وہاں پر یہ نہیں شامل ہوتے پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ میں. لیکن اس دفعہ ہوں گے کیونکہ سب ایک پیج پر ہیں جی. یعنی گویا یہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملنا اصل میں صرف ایک پروٹوکول کی ضرورت ہے کہ آخر پرائم منسٹر کا لیبل ہے، اور ظاہر اصل میٹنگ پینٹاگون میں ہوگی جو باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی نپٹائیں گے. ویسے سوچو سے وہ ملیں گے ڈیفنس سیکریٹری پیٹرک شناہن کے ساتھ، یعنی وزیر دفاع جو ہے امریکہ کا، اور اس کے علاوہ جنرل مارک ملی جو چیئرمین ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے. ابھی انہیں آرمڈ سروسز کمیٹی سے جو سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی سے کنفرم کیا گیا. تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں اس وزٹ کو افیکٹو بنانے کے لیے، یا اس کی صحیح فیوز و برکات یا ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرنا، یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے پہلے باقاعدہ تیاری فرمائی ہے. اور تیاری میں ایک تو یہ ہے کہ من طلع کیا ہے طالبان کا یا سیکنڈ
ٹیئر طالبان یا وہ طالبان جو ڈس ایسوسیٹ ہو چکے ہیں آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز، کہ یار کوئی ذرا ہاتھ تھوڑا رکھو، ہاں جی. تو اس کے سلسلے میں ہم نے بھور بھن میں ایک کانفرنس بھی کر ڈالی، اور اس میں یعنی اپنی لائلٹی بگ باس جس سے ملنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ شو کرنے کے لیے یہ گراؤنڈ ورک کیا ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنی پوری صحیح کی ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ جو افغانستان کے آزادی پسند لوگ ہیں جو وہاں کی مزاحمت کر رہے ہیں پچھلے 19-20 سال سے، کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون فرمائیں، کیونکہ امریکیوں کو یہ چاہیے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک تو موجودہ حکومت کے ساتھ بھی وہ یعنی موجودہ افغان حکومت کے ساتھ مزاحمت کار جو ہیں وہ بات چیت کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے اس لیے کہ یہ تو ڈمی ٹائپ لوگ ہیں، ہم اصل بات سے بات کریں گے جو اصل ان کے حکمران ہیں یعنی امریکنز ہیں. اور اس کے علاوہ کہ حکومت آئندہ کس نوعیت کی ہوگی یہ تمہارا کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم عوام سے مذاکرات کریں گے کہ تمہارے جانے کے بعد حکومت کیا ہوگی اور پھر آئین افغانستان کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہم خود طے کریں گے. لیکن ان معاملات پر اور ایک فیس سیونگ اور آنریبل ایگزٹ کے لیے امریکنز کو ان کا تعاون چاہیے جو وہ ان کی شرائط پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. یعنی دو ڈیمانڈز ایسی ہیں جن پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے. ایک تو یہ کہ انخلاء بیرونی طاقتوں کا، بیرونی افواج کا. دوسرا موجودہ حکومت کو وہ نہیں مانتے، اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے. اور اسی سے جڑی بات یہ ہے کہ آئندہ افغانستان کا آئین کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا کام کر لیں گے. اور امریکیوں کو ان شرائط پر ان کو لانے کے لیے بہت سارے پاپڑ پچھلے کئی سالوں سے بیل رہے ہیں، اور اس میں آ جا کے پھر بھی ہم ہی ہیں کہ آپ ہی کچھ کریں. آپ جو یعنی اگر نہیں وہ مانتے اس کا مطلب آپ نہیں کچھ کر رہے. حالانکہ یہ ہے کہ ہمارا انفلوئنس جو ہے وہ بڑا محدود ہے، اس لیے کہ ہم ہی تو راول دستہ تھے ان کو بیچنے میں، ان کو مروانے میں. اب جو یہ کردار ادا کرے گا اس کا کتنا سرسخ رہ جائے گا. تو بہرحال وہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. ایک تو ہم نے وہ تیاری کی. دوسرا حافظ سعید اور اس ٹائپ کے ایلیمنٹس کو گرفتار کیا، ان کے خلاف پرچے کاٹے. اگرچہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی یا سیکورٹی فورسز ہی کا یعنی ٹول ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ڈسپوزیبل چیزیں ہوتی ہیں. اس ٹائپ کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، وہ اپنے داؤ پر ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اپنے داؤ پر ہوتی ہے. انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کے کور کے تحت اپنی آئیڈیالوجی جو ادروائز ایکسیپٹیبل یا پاپولر نہیں ہوتی اس کو پھیلانے کا موقع ملتا ہے اور چندہ اکٹھا کرنے کا موقع ملتا ہے. جبکہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ انہیں اپنا بکرا سمجھتی ہے، جب چاہیں ان سے کہیں کہ 5-10 بکرے دیں ہم نے قربان کرنے، تو وہ مختلف لیبلز کے تحت لے آتے ہیں. ان کا کیا جاتا ہے جی، وہ تو عوام میں سے کچھ لوگوں کو قائل کیا جا سکتا ہے، نہیں اتنے بڑے لوگ ہیں. تو بہرحال یہ ایک سمبایوٹک ریلیشن شپ ہے جس میں میوچل داؤ اور میوچل بینیفٹس کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ایٹ لیسٹ بظاہر انہوں نے وہ بکرے پیش کر دیے ہیں، ان پر ایف آئی آرز بھی کاٹی ہیں، مقدمات قائم کیے ہیں، ان کو اریسٹ کیا ہے. یہ بھی اس تیاری جو امریکہ کی وزیر اعظم صاحب یا باجوہ صاحب کی وزٹ ہے اس کی تیاری کے سلسلے میں ہوم ورک کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ یعنی انڈر گراؤنڈ جس کو بہت زیادہ پبلسٹی، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا آج کل جو ہے وہ پوچھ کے چلتا ہے، جو نہیں پوچھے گا پھر اس کا جو چینل ہے یا اس کا جو میڈیا ہاؤس ہے اس کو کرپل یا پیرالائز کر دیا جاتا ہے، اس کو آؤٹ لیٹ نہیں پرووائڈ کیا جاتا، اس کو کیبل نیٹ ورک سے ہٹا دیا جاتا ہے، یا ایون ڈرا دھمکا کے صحافیوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے، یا بعض کو غائب کرنے کی ضرورت ہو تو وہ بھی تکلیف کر لی جاتی ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں منظر عام پر نہیں آتی. لہذا کئی ایسے معاملات ہیں جس میں مثلا بعض قادیانیوں وغیرہ کی رہائی یا
کچھ اور ایلیمنٹس جو ناموس رسالت سے ریلیٹڈ ان پر سے ہاتھ ذرا ہلکا کرنا، یہ اس قسم کی تیاریاں پہلے کی گئی ہیں. تو ایون دین ہم یہاں سے کچھ لے کے نہیں جائیں گے، یعنی امریکہ جو وزٹ کرنے آ رہے ہیں وہ بھی دراصل نئی انسٹرکشنز لینے اور آشیرواد لینے ہی آ رہے ہیں. اور انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہمارا ایجنڈا وہی ہے کہ علاقے میں اسٹیبلٹی، امن، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ علاقے کا استحکام سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں وہاں کے معاملات اس طرح ہوں، اور امن سے یہ وہ مراد لیتے ہیں کہ وہاں مزاحمت کار وغیرہ نہ ہوں، ہم جس طرح چاہیں اس طرح کی حکومت تشکیل دیں اور واپس آ جائیں. تو ان معاملات پر ہمیں نئی ہدایات ایشو ہوں گی، اور ہم روحانی طور پر بالیدگی حاصل کریں گے کہ ہم آئے ہیں اور ہم ملے ہیں، دیکھیں ہمیں اس کا مطلب ہم بڑے عام ہیں. تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا نئی ہدایات کے علاوہ ڈو مور کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا. ہاں فین فیر ہے ادھر، ویسے میلے شلے کا بھی آج کل موسم ہے. ابھی دوست گیا تھے میلہ دیکھ، تو کچھ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا فینس ہیں انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں خاصا اجتماع کرنے کی وہ ایفرٹس میں، تو وہ وہاں پر یعنی سب سے بڑا ایک پبلک پوسچر یہی ہوگا کہ وہاں پر خان صاحب جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے. تو یہ صورتحال ہے امریکن وزٹ کی. اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ موضوع ہے وہ ہے گلف کا ٹینشن، پرشین گلف کا. وہاں پر ایک ٹینکر یا بحری جہاز تیل والا جو کہ ہے برطانیہ کا، اس پر قبضہ کیا ہوا ہے ایرانیوں نے، یا دوسرے لفظوں میں اس کے عملے کو اپنا گرفتار کیا. ایرانیوں کا موقف یہ ہے کہ ایک تو وہ اسٹریٹ آف ہرمز یا ابنائے ہرمز میں الٹے راستے سے داخل ہو رہے تھے، یعنی جہاں سے ایگزٹ ہونا ہوتا ہے وہاں سے وہ انٹر ہو رہے تھے. اور دوسرا انہوں نے اپنا جی پی ایس سسٹم آف کر دیا تھا. جی پی ایس سسٹم آف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لوکیٹ کرنا مشکل ہو جائے، ان کے ساتھ دوسرے لفظوں میں کمیونیکیشن مشکل ہو جائے. اور یہ ایسا جسٹس سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور پھر جب ایرانی جو نیوی کی بوٹس ہیں اور ان کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں انہوں نے ان کو چیلنج کیا، وارن کیا، تو انہوں نے انہیں کوئی ریسپانس نہیں دیا. تو اس لیے ایرانیوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور اب وہ ان کے قبضے میں ہے. اسی طرح کے ایک اور برطانیہ کا بحری جہاز تیل والا جس پر لائبیریا کا جھنڈا تھا، اس کو بھی بعض افراد نے روکا اور پھر لیکن جانے دیا. تو برٹش حکومت نے ملٹیپل اجلاس کیے ہیں اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے، اور یہ مطالبہ کیا کہ ان کے جہاز کو فوراً چھوڑا جائے. اور جیرمی ہنٹ جو برٹش فارن منسٹر ہیں انہوں نے دھمکی آمیز انداز میں یہ باتیں کہی. اس طرح امریکنس نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ وہ فوراً چھوڑیں ہمارا یہ مطالبہ. اب دیکھیں اس صورتحال میں کیا ہے سلسلہ. تو وہ جو امریکنس کا کلیم تھا کہ ایرانی ڈرون مار گرایا گیا، ایرانیوں نے کلیئر کٹ کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. تو بہرحال وہاں پر ٹینشن جاری ہے. یہ خاص طور پر جب سے ٹرمپ صاحب نے وہ جو نیوکلیئر پرولیفریشن کو روکنے کے لیے ایک ایرانیوں کے ساتھ یورانیم انریچمنٹ کو کیپ کرنے کا معاہدہ تھا وہ ختم کیا اور نئی سینکشنز لگائیں، تب سے یہ فرکشن جو ہے روز افزوں ہے، اور اس کا ظاہر ہمیں نقصان ہے. ہاں اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات بھی ہے. اگرچہ امریکنز کی فرسٹ ترجیح اس وقت یہ ہے کہ وہاں سے اپنی افواج لائیں اور اپنی شرائط پر واپس لے کے آئیں، جس کے لیے ہمارا بازو وہ مروڑیں گے. اور پہلے FATF اور IMF وغیرہ کے ٹولز کو بھی انہوں نے اسی پرپز کے لیے یوز کیا ہے، اور ہم نے ان کی ساری شرائط مانی ہیں. انہی کا وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ اور انہی کا اسٹیٹ بینک کا گورنر، اور انہی لائنز پر انہوں نے جو چاہا ہے اسی طرح جو FBR وغیرہ ہے اس کے معاملات میں. تو اس معاملے میں ایک اور یعنی جو لاسٹ ترجیح ہوگی اگرچہ
وہ ایرانی معاملات بھی ہوں گے. اس سلسلے میں بھی ان کیس اگر بہت ٹینشن فلیئر اپ ہو تو ہمارا تعاون ہونا چاہیے. اور اس کے لیے عموماً یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ جب سوویت یونین نے حملہ کرنا تھا افغانستان پر تو اس سے سال 2 سال پہلے ہمارے ملک میں مارشل لا آ گیا. جب پھر امریکیوں نے حملہ کرنا تھا 2001 میں تو اس سے سال پہلے ہمارے ملک میں مارشل لا آ گیا. مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جب بھی ہمارے ملک کے لوگوں کو لڑانے مروانے یا وہاں اس طرح کی صورتحال کو نپٹنے کی ضرورت ہو، جیسے 1979 میں سوویت حملہ یا 2001 میں افغانستان میں ان کا حملہ ہو، تو وہاں پر ہمیں سولین ایون فیس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. پھر سیکیورٹی یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ براہ راست ملک پر قابض ہوتی ہے. اس طرح جب بھی ایرانیوں کے ساتھ، جس کا کہ ابھی فی الحال کوئی میں نہیں سمجھتا کہ نیئر فیوچر میں یہ امکان ہو کہ واقعتاً جنگ شروع ہو جائے، ایکٹیو وار پھر ہو اور امریکی حملہ کر دے ایران پر، ایسا اگرچہ مستقبل قریب میں امکان نظر ریئلسٹک نہیں آتا، لیکن جب کبھی ہوگا تو اس سے پہلے سال 1.5 سال پہلے امکان یہ ہے کہ پاکستان میں ماشاء اللہ ہوگا. اب یہ تاریخ کے اسباق ہیں، کوئی سیکھنا چاہے یا نہ سیکھنا چاہے. اور لیکن اب بھی ایک سمجھ لیں کہ جوڈیشل اور ملٹری مارشل لا دونوں کا ملغوبہ اور اس کی ایک پروڈکٹ ہلکی سی ایک فیس بنایا ہوا جس کو ہم خان صاحب کہتے ہیں یا پی ٹی آئی کی حکومت کہتے ہیں، اور عموماً راہ گلاپتے ہیں کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں. حالانکہ ایک پیج پر آئین نہیں کہتا، آئین کہتا ہے کہ حکومت کا اپنا پیج ہے، عدلیہ کا اپنا، مقننہ کا اپنا، اور حکومت کے ماتحت افواج ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر یہ معاملہ سارا الٹ ہے اور محکمہ دفاع کی ایک ذیلی تنظیم کا قبضہ ہے سب پر. لہذا ان کی مرضی سے عدالتی فیصلے بھی ہوتے ہیں، ان کی مرضی سے حکومتیں بنتی بگڑتی ہیں، اور ان کی مرضی سے مشیر اور وزیر آتے اور جاتے ہیں. اس لیے باجوہ صاحب کا دورہ ہے امریکہ کا، ہاں ساتھ عمران کو بھی وہ لے آئے ہیں. تو اب آپ کو وہ غزل سناتے ہیں جو آج کے لیے آپ کے لیے تیار کی ہے. تو پیش کرتا ہوں. کبھی یہاں کبھی وہاں مائل ہیں ہم، کبھی یہاں کبھی وہاں مائل ہیں ہم، پتہ نہیں کس کس کے سائل ہیں ہم. ویسے یہ 2015 میں لکھی گئی تھی، لیکن آج آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. کبھی یہاں کبھی وہاں مائل ہیں ہم، پتہ نہیں کس کس کے سائل ہیں ہم. مصر ہیں اصنام کی پرستش پہ کتنے، مصر ہیں اصنام کی پرستش پہ کتنے، طرح طرح سے گرچہ گھائل ہیں ہم. مصر ہیں اصنام کی پرستش پہ کتنے، طرح طرح سے گرچہ گھائل ہیں ہم. اور خدا پہ نہ خود پہ بھروسہ ہے، خدا پہ نہ خود پہ بھروسہ ہے، اغیار کی بندگی کے قائل ہیں ہم. خدا پہ نہ خود پہ بھروسہ ہے، اغیار کی بندگی کے قائل ہیں ہم. اور ہزار بہانے تراشے ہیں بے چارگی کے، ہزار بہانے تراشے ہیں بے چارگی کے، کبھی کمزور کبھی بے وسائل ہیں ہم. ہزار بہانے تراشے ہیں بے چارگی کے، کبھی کمزور کبھی بے وسائل ہیں ہم. اور تابع داری غنیم میں ناموری کی دھن، یعنی دشمن کی تابع داری یا طاقتوروں کی تابع داری میں ہر بندہ انکلوڈنگ ہماری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نامور بننا چاہتی ہے اور اس پر فخر کرتی ہے، اکڑتی ہے اس معاملے میں. تو تابع داری غنیم میں ناموری کی دھن، اسی کی ایفرٹ ہے کہ آج قافلہ روان دواں ہے اپنے خوابوں کی ملاقات کے لیے. یہ وصل کے لمحات جو ہیں بڑی امیدوں بڑے دعاؤں کے بعد آتے ہیں. تو تابع داری غنیم میں ناموری کی دھن، دوستو اپنی ہی عزت میں حائل ہیں ہم. جو خود اپنی عزت نہیں کرتا دوسرے کیوں کریں عزت اس کی. تابع داری غنیم میں ناموری کی دھن، دوستو اپنی ہی عزت میں حائل ہیں ہم. کبھی یہاں کبھی وہاں مائل ہیں ہم، پتہ نہیں کس کس کے سائل ہیں ہم. مصر ہیں اصنام کی پرستش پہ کتنے،
طرح طرح سے گرچہ گھائل ہیں ہم، اور خدا پہ نہ خود پہ بھروسہ ہے، اغیار کی بندگی کے قائل ہیں ہم، ہزار بہانے تراشے ہیں بے چارگی کے، کبھی کمزور کبھی بے وسائل ہیں ہم، اور تابعداری غنیم میں ناموری کی دھن، دوستو اپنی ہی عزت میں حائل ہیں ہم۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔